نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آیت 189 سے 193 تک. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلۃ نئے چاند کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، ولیسا اور نہیں ہے، البر نیکی، بان یہ کہ تأتو تم آؤ، البیوت گھروں کو، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من اتقا اس کی ہے جو تقوی کرے، وأتو اور آؤ تم البیوت گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اہلہ حلال کو کہتے ہیں، یعنی حلال کا چاند جو پہلا چاند آیا ہے. اب وہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی چاند کے جو ڈیفرنٹ شیپس ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ہوا مواقیت یہ اوقات مقررہ ہیں، یعنی وقت بتانے کی گھڑی ہیں، وقت بتانے کا ذریعہ ہے، یعنی اٹس لائک اے کیلنڈر. لونر کیلنڈر مواقیت یعنی چاند کی تاریخ سے ہی بنتا ہے. پھر فرمایا للناسی لوگوں کے لیے، تو لہذا یہ سب لوگوں کے لیے ہیں، اور جو کسی خاص مقام پر جیسے حساب کتاب لگانے کے لیے مواقیت کو اور چاند کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جیسے عدت کے لیے. اور پھر کچھ ممالک میں لونر کیلنڈر یوز ہوتا ہے، پھر وہاں قرضوں کی واپسی کے لیے، کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے چاند کو دیکھ کے تاریخ مقرر کی جاتی ہے. اور یہاں پر اسپیسیفکلی بتایا والحج اور حج کے لیے. پھر فرمایا ساتھ ہی ان کے ایک غلط عقیدے کی بھی اصلاح کر دی، اور وہ یہ تھا کہ عربوں میں جب کوئی درست کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ درست سیدھے دروازے سے آیا، اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ بیک ڈور سے آیا. تو اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے کہ وہ حج سے واپسی پر جو ہے وہ گھر کی پچھلی طرف سے آئیں، اور اس سے پچھلی امتوں کے لیے کچھ اسی طرح کا ذکر تھا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، اس کی بھی اصلاح کر دی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے آؤ، ولیکن البر من اتقا، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. قرآن میں کئی جگہوں پر جو بھی نیک اعمال کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تقوی کو ریلیٹ کیا گیا، اور یہاں بھی بتایا گیا کہ نیکی تو اس کی ہے جو تقوی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو ایگزیکٹ کام کرتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم اپنے گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں فلاح کا بھی ایک بتایا جا رہا ہے کرائٹیریا کہ فلاح کیسے ملے گی، جب دل میں تقوی ہوگا، جب اللہ کا ڈر ہوگا. تو علم کے حریص صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اور علم کے لیے سوال ضروری ہوتا ہے، اور کائنات میں غور و فکر ہی ہے جو ذہن میں مختلف قسم کے سوال لاتا ہے، اور غور و فکر کرنا کسی کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے. اگر ہم سوچیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو روز چاند کو ایک نئے کٹ میں نکالتا ہے، پھر اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو کتنا انٹیلیجنٹ کوسچن ہے جو کوئی غور و فکر کرنے والا ہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ہی مواقیت، یعنی چاند ایک عالمی اور کائناتی کیلنڈر ہے، سب کے لیے کیلنڈر ہے، جن میں روز کی تاریخ بدلتی ہے، ڈیلی اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، ایوری ڈے وہ ایک نیا چاند نکلتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرَّ اور سوال کے جواب میں ان کی غلطی کی جیسے میں نے بتایا کہ اصلاح کر دی گئی، اور وہ کیا تھا بتایا یہ گیا، کیونکہ یہ ان کی ایک طرح سے رسم تھی. تو مومن جو ہے وہ با مقصد ہوتا ہے، وہ الٹی سیدھی فضول رسموں کی پیروی نہیں کرتا. تو نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، یعنی عربوں کے اس رواج کی نفی کی گئی کہ بیک سائڈ سے آیا جائے، کیونکہ وہ اس کو لے کر اتنے ریجڈ تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھے راستے سے مطلب دروازے سے آیا تو لوگ اسے لعنت ملعنت کرنے لگے، اور تب یہ آیت اتری کہ اصل کام تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے.
اور اسی سے فلاح اور کامیابی اور سکسیس کو ریلیٹ کر دیا گیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ دل خوبصورت ہونے چاہیے۔ سوال تو پوچھا گیا جو تھا وہ تھا، لیکن اللہ نے مقصد بتا دیا، بامقصد جواب دیا کہ اوقات بتانے کے لیے اور حج کے لیے، اور پھر فرمایا کہ مسکنسپشن کو دور کر لیا جائے، کیونکہ نیکی تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، نیکی تو اس کی ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے لیے اتری کیونکہ ہم حج سے واپس آ کر پچھلے دروازے سے آتے تھے، اور ایک دفعہ ایک شخص دروازے سے آ گیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو تقوی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ ان سے جو يُقَاتِلُونَكُمْ جنگ کرتے ہیں تم سے، وَلَا اور نہ تَعْتَدُوا تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ اب یہاں جنگ کے بارے میں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، یقاتلونکم، اگر اس میں دیکھیں وہ جنگ کرے آپ سے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے جس کا معنی ہے تم، اور یو جو ہے وہ بھی ضمیر ہے کہ وہ، یعنی وہ جنگ کرے آپ سے۔ تو اصل ورڈ ہے بیچ میں قاتل، تو اگر ہم قاتل کو دیکھیں تو یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور اگر فاعل کے وزن پر قاتل کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے لڑنا، ایک دوسرے سے جنگ کرنا، نوٹ ان دا ایگزیکٹ ٹرم کے قتل کرنا۔ تو اینی ویز الذین یقاتلونکم، اگر وہ جنگ کریں آپ سے، اسی لیے یہاں اس کا معنی جنگ کیا گیا۔ ولا تعتدوا، تو تم زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ لڑ رہے تھے اور مقابل کو انہوں نے گرا دیا اور اس کے اوپر بھی چڑھ گئے، تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ میں تو اللہ کی خاطر لڑ رہا۔ تو یہ ایک بہترین تربیت تھی، ایک ڈسپلن تھا، اور یہی سٹینڈرڈ ہے کہ جتنا جرم ہو اتنے ہی بدلے کی اجازت ہے، اور زیادتی سے روکا گیا، اور زیادتی سے روکنے کو ایسے ایمفسائز کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مومن کی تو جنگ بھی بامقصد ہوتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہو، تقوی کے لیے ہو، دنیاوی جو مفاد وغیرہ ہیں ان کے لیے نہ ہو، پھر یہ بھی کہ دوسرے کے ریسورسز پر حملہ نہ کیا جائے، اور جیسے لوٹ مار کی جاتی ہے کسی کا مال لینے کے لیے، مال و متاع کے حصول کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح قومی مقاصد کے لیے نہ ہو، صرف مقصد دین ہو اور اللہ کی راہ میں ہو۔ اور فرمایا کیا کہ جو حد سے بڑھے گا وہ اللہ کی محبت سے دور ہوگا۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پہ ظلم ہوتا رہا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی اب اقتدار ملا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب جنگ کی جائے، لیکن جنگ کی بہت سی شرائط بتا دی، بہت سی حدود بتا دی، اور زیادتی کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ پھر فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو تم انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تھا تم کو، وَالْفِتْنَةُ اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے قتل سے، ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس۔ اب ایک اور وہاں پر رول بتا دیا گیا، یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے، فإن پھر اگر، قاتلوکم وہ لڑے آپ سے، فقتلوہم تو قتل کرو انہیں، کذالک یہی ہے، یعنی ایسی ہی ہے، جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا۔ اب یہاں پر بھی اگر دیکھیں اینڈ پہ، اگر وہ لڑے تم سے تو پھر تم لڑو ان سے، یا وہ قتل کرے تمہیں تو قتل کا بدلہ پھر قتل کیا جائے، یعنی زیادتی پھر بھی اجازت نہیں دی۔ اب یہاں ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئے تم اسے قتل کر دو، جبکہ ایسا نہیں ہے، کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قتل کرو انہیں کہ جہاں کہیں بھی پاؤ تم انہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ثقفتموہم کو دیکھیں تو ثقفتم کا مطلب ہوتا ہے مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پا لینا، یعنی جیسے مقابلہ ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں اور ایک دم کوئی سامنے آ جائے اور اس کو ڈھونڈ لیا جائے تو وہ سامنے آ جائے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے یا جنگ کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں،
دونوں یا کہہ لیں آپ دونوں آرمیز ہیں اور وہ آمنے سامنے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں، پھر آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو انہیں تم مِنْ حَيْثُ جہاں سے أَخْرَجُوكُمْ انہوں نے نکالا تھا تمہیں، یعنی مکہ سے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنے کے اگر معنی کو دیکھا جائے تو سنار کا سونے کو پگھلانا، اسے صاف کرنے کے لیے آگ میں تپانا، جلانا، تڑپانا، یہ چیزیں ہیں فتنہ، یہ اس کے ہے لفظی معنی۔ اور یہاں مراد ہے ریلیجیس پرسیکیوشن، یعنی دین سے روکنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ فتنے کا ایک معنی آزمائش بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن نے مال اور اولاد دونوں کو فتنہ کہا ہے، تو دین کیسے فتنہ ہے، کیسے آزمائش ہے؟ آپ کے دل میں دین کا شوق ہے اور کوئی آپ کو روک دے، اور اگر آپ میں سچی لگن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دل میں کڑن ہوگی، وہی کڑن آزمائش ہے۔ کیونکہ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص دین کے راستے میں آزمائش پاتا ہے اور پھر اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے، تو یعنی اس پہ جمے رہنا اور استقامت سے رہنا یہ آزمائش ہے۔ تو لہذا آیت میں مکے کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام نے تو دراصل اگر ہم دیکھیں تو ریلیجیس پرسیکیوشن کا خاتمہ کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع بھی اس کا ثبوت ہے۔ اگر یہ ہم دیکھیں تو نکالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، لہٰذا انہیں ظلم کا بدلہ لینے سے کہا گیا۔ اور آگے فرمایا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی کہ دین سے روکنا قتل سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو تم ان سے عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، کیونکہ حرم میں جنگ کرنا منع ہے، لیکن حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے اس جگہ میں، یعنی اس میں۔ تو وہاں اگر وہ جنگ کرے تو پھر تم بھی جنگ کر سکتے ہو، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو کہ دین کے بارے میں، یعنی اسلام کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں جنگ اور جہاد کی اجازت کیوں ہے، یعنی اسلام کے شدت پسند ہونے پہ کوشچن کیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ امن کا نہیں ہے۔ تو جنگ تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن رولز اور ریگولیشن جو اسلام نے دیے ہیں، جو دین نے دیے ہیں، وہ اور کسی نے نہیں دیے۔ کیا کیا ہے کہ جب تک وہ پہل نہ کریں، یعنی دوسری پارٹی، تب تک اسلام یعنی مسلم جو ہیں وہ پہل نہیں کریں گے۔ پھر اگر پہل کر بھی دیں تو زیادتی نہیں کریں گے، اور اس پر گناہ بھی بتا دیا گیا کہ جو زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ تو برابر کا لڑنا ہے، جیسے پیچھے آیت 190 میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، لہٰذا تم زیادتی نہ کرو۔ اور ایک اور ریسٹرکشن لگا دی گئی آیت 192 میں، فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ لڑائی روک دیں تو پھر مسلمان بھی لڑائی روک دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ کن کو؟ جو زیادتی ہو گئی مسلمانوں سے، اس کو۔ تو گویا جنگ لڑتے ہوئے اپنا ذاتی مفاد نہیں رکھنا، اس کو اللہ کی خاطر لڑنا ہے۔ اور وہ جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، یہ تبھی ہوگا جب جنگ اللہ کی خاطر ہو رہی ہوگی۔ اور اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے دشمن کا بھی خیر خواہ رہنا ہے، اس سے بھی نفرت نہیں کرنی۔ جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کافروں سے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی جنگ روک دی جائے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے تم، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر فرمایا فَلَا تو نہیں، عُدْوَانَ کوئی زیادتی، إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ ظالموں پر۔ تو یہاں جنگ کا ایک اور مقصد بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فتنے کو ختم کرنا۔ اگر ہم نے جو پیچھے فتنہ کا معنی دیکھا کہ تپانا، ستانا اور جلانا، تڑپانا، پریشان کرنا، تو یہ سارے معنی میں دراصل مفہوم کیا پایا جا رہا ہے؟ ان سب کے بدلے دین سے روکنا، اور دین سے روکنا ظلم ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں کے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو دین سے روکتا ہے۔ تو صرف ظالموں کو پکڑا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جنگ بدر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو صرف ظلم کرنے والوں کو قید کیا گیا تھا اور باقیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔
صرف اور صرف نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مارا گیا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ انفال میں جب جنگ بدر پڑھیں گے تو پڑھیں گے۔ تو لہٰذا آج ہم نے سیکھا یہ کہ جنگ کی جو ہے اسلام میں اجازت ہے، لیکن کب جب وہ پہل کریں تب تم پہل کرو، پھر شرائط کی زیادتی نہ کرو، اور پھر یہ بات کہ اپنے دل میں ان کے لیے نفرت نہ رکھی جائے۔ تو یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب اللہ کی خاطر کیا جائے گا، اور مین مقصد ہر عمل کا کیا ہے؟ تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔